وہی قانون بیان کرتی ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. بچہ بھی بڑا بات کرتا ہے، یہ کہنے کی دیر تھی، رب نے اس مریم کی سنی، کہا بول کر کے انی عبد اللہ. سبحان اللہ. لوگوں کو پتہ لگے کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اس سمیع کو بلاؤ، اس سمیع کو کہو مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، اللہ میری مشکل کو حل کر دے، میری اس پریشانی کو دور کر دے. تو سمجھتا سمیع ایک کالے جھنڈے کو ہے، سبز پگڑی کو ہے، سبز پگڑی کے اوپر کپڑے کے اوپر اس جوتی کو ہے، پتہ نہیں کس کی چھاپ دی ہے. ہائے ہائے. اس اللہ کو پکار، ایسے پکار جیسے پیغمبروں نے پکارا، ہر پیغمبر نے پکارا. آئے، آ کر کہتے مریم یہ کہاں سے آئے فروٹ؟ باہر تو تالا لگا ہوا ہے، کمرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. کیا کہا تھا؟ میں آدھی کلندریا ہوں. کہتے ہیں نا جی یہ کلندر ہے پورے پورے، اور یہ عورت جیسے آدھی گواہی، یہ کلندریا بھی آدھی ہے. ایک ہاتھ میں پانی، ایک ہاتھ میں آگ. کہتی ہے یہ پانی سے دوزخ کو بجھا دوں گی، آگ سے جنت کو جلا دوں گی. ہے کون؟ کلندریا. کہا یہ کہاں سے آئے؟ کہا تھا کہ میں ولی اللہ، میں تو بڑی کچھ کر دیتی ہوں. کہا ھذا من عند اللہ. سبحان اللہ. اس سمیع کو پکارا تھا، پیاس لگی، بھوک لگی، اس نے بند کمرے کے اندر داخل کر دیے. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ خالو جان تھے، کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ تو بند کمرے کے اندر بے موسمی پھل دے سکتا ہے، اے سمیع علیم مجھے بوڑھے کو اولاد نہیں دے سکتا؟ سنی کہ نہ سنی؟ سنی. یا زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیہ. چپکے چپکے، کہیں کوئی مقتدی نہ دیکھ لے کہ اس بابے کو کیا ہو گیا، 200 سال کی عمر میں بیٹا مانگ رہا ہے. خفیہ. اللہ نے کہا چلو چل تجھے اولاد دیتا ہوں. جب یہ پڑھی کہ اولاد دیتا ہوں، کہتا کیسے کیسے یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تو اس وقت بندہ بنا دیا تھا. میرے لیے یہ مشکل ہے. یہی مریم نے کہا تھا اللہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی جن نے نہیں چھوا، اولاد کیسے ہوگی؟ کہا مریم جب دینے پر آ جاؤں کوئی روک سکتا؟ یہی تو ہم نماز میں کہتے ہیں، یہی نماز میں کہتے ہیں اللہم لا مانع لما آتیت. اور مشرکوں کبھی نماز پر ہی غور کر لیا کرو. ہر گندے عقیدے کا مالک نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ مسجدیں ہیں کہ نہیں ان کی؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ یہاں بندے میں، رکوع چھوڑے کیا کہیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. کیا ترجمہ ہے؟ بابے نے سن لی، سمیع اللہ اور سن لی اللہ نے. نماز میں مانتا ہے سن لی، باہر نکلے کہتا ہے بابا وہ سنتا نہیں تو موڑتا نہیں. کیا سن لیا اللہ نے؟ تو مانگ کر تو دیکھ. ایک عورت سے گناہ ہو گیا، بڑا لمبا واقعہ ہے. اس نے رب سے کہا یا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے. حد لگ گئی، خون خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پڑ گیا. آپ نے فرمایا زانیہ عورت، گندی عورت کا خون کپڑوں پر لگ گیا. پیغمبر کو یہ بات پہنچی، فرمایا خالد تو نے اس کے بارے میں ایسے اور ایسے کہا. میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کی ایسی سنی ہے، اگر اس کی اس توبہ کو مدینے کی گناہگار جماعت پر تقسیم کر دیا جائے، صرف اس کی اس توبہ کی وجہ سے اللہ سب کو جنت کا مالک بنا دے گا. سنی کہ نہ سنی؟ تو ایک بات ہے، ابراہیم علیہ السلام بائبل میں لکھا ہے 102 سال کی عمر میں کہتے ہیں اللہ اسماعیلی دے دے. کتنے بوڑھے؟ اور قرآن کا کہتا ہے وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا.
اس پیغمبر کا سر ہلتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے، شعلے مارتا تھا، بیوی بانج تھی، ومراتی آخر، ادھر بھی یہی کیفیت تھی۔ کہا یا اللہ دے دے، اللہ اکبر، دیا کہ نہ دیا؟ پھر وہی میری بات آج بڑی میٹھی میٹھے انداز میں ہے نا، کیونکہ آرڈر ہوا تھا کہیں میٹھا اور کسی نے کہا کڑوا، وہ میں نے سارا ہی مکس کر دیا، کھچڑی بنا دی ہے بیماروں کے لیے، مشرکوں کے لیے۔ سوچنے کی بات ہے، سوچ لیں ابراہیم علیہ السلام کی سنی کہ نہ سنی؟ سنی، اور جب دے دیا کہا چل اس کو لے کر، اس کی ماں کو بھی ساتھ لے۔ کہاں لے چلوں؟ کہ مکہ میں، ببطنی مکہ تھا، وادی مکہ میں لے کر چل، یہاں بیوی کو بھی بٹھا دے، بیٹے کو بھی بٹھا دے۔ اب چلے، بیٹے کو باپ سے اور باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بیوی نے کہا ابراہیم ہمیں چھوڑ کر کدھر؟ کھجوریں بھی شام کو ختم ہو جائیں گی، پانی پہلے ہی ختم ہونے کے قریب ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا۔ اللہ اکبر، بس دو ہی باتیں پھر نقوی صاحب، اللہ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں تو ویسے ان دھرنوں کی وجہ سے جو آپریشن شیر پنجاب نے یہاں کر کرنا ہے زرداری صاحب کا، میں تو کہیں نہ جا سکا، 4 جلسے کینسل ہوئے، آج وہ دھرنا کھلا تو ادھر آ گیا ہوں۔ یہ شیر ہے ماشاءاللہ، ہر جلسے میں پہنچے، اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ جس سے میں پوچھوں وہ بات عرض کرے گا۔ میں کیا کہہ رہا تھا جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ حاضر ہیں، کلاس کے والے جاگ رہے ہیں؟ اچھا اچھا ماشاءاللہ، یہ عالم میں کہتی ہیں تو پھر ماشاءاللہ غلط جگہ پر ہاتھ پڑ گئے۔ کہتے ہیں ادھر چھوڑ جا۔ عورتیں بہت ساری نیچے میں نے دیکھا آئی ہوئی ہیں، ذرا توجہ سے سنیں گی 2 باتیں ان کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کدھر؟ کہا اپنے گھر۔ کہا ہمیں کس کے حوالے؟ اس جنگل بیابان میں۔ کہا تمہیں تمہارے رب کے حوالے۔ سبحان اللہ، ان اللہ سمیع علیم۔ بیوی بھی ہو تو ایسا۔ کہا ابراہیم جاؤ، رب ہمارا ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ سبحان اللہ، کوئی ہمارے جیسی گھر والی ہوتی مولوی کا سر ہی پھاڑ دیتی۔ کدھر چلا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سنی کہ نہ سنی؟ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، ہاتھ اٹھا دیے، ہائے ہائے، اے ہمارے رب۔ اور یہ نقطہ یاد رکھیے طالب علم بالخصوص کہ پورے قرآن میں نبیوں نے جب بھی دعا مانگی تو کہا ہے ربنا، سبحان اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ رب کہہ کر دعا مانگی، کیوں؟ کہ قوم کو سمجھ یہ آئے کہ جس کو تم رب پالن ہار کہتے ہو وہ سنتے نہیں، سننے والا وہی ہے۔ پھر کیا دعا مانگی؟ اللہ اس جنگل کو منگل ہی بنا دے، جنگل کو منگل ہی بنا دے۔ اللہ یہاں ہر قسم کے میوے صرف مواحدوں کو عطا فرما۔ رب نے کہا مواحدوں کو بھی دوں گا، 7 مشرکوں کو بھی دوں گا، بعد میں ان کو جہنم کے گڑھے میں پھینکوں گا۔ یہ قرآن کا ترجمہ۔ سنی کہ نہ سنی؟ سنی، اور ایسی سنی۔ اسی ابراہیم نے کہا تھا علیہ السلام ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات۔ اللہ اسی کی نسل میں سے ایک آخری امام الانبیاء محمد کو بھی بھیج دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنی کہ نہ سنی؟ کوئی ایک واقعہ ہے، کوئی ایک بات ہے۔ ابو بکر پریشان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر سراقہ لالچ کے اندر آ رہا ہے، انعام کی لالچ میں آ رہا ہے۔ پیغمبر نے نگاہ ہی نہیں اٹھائی، اللہ کے پیغمبر قریب آیا، رب نے آسمان والے کو پکارا، اللہ نے سراقہ کے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں زمین میں ہی دسا دی۔ سنی کہ نہ سنی؟ وہ پھر نکلا، تیر نکالا، تیر اس کے ناپسند نکلا، تیر کی مخالفت کرتا ہوا۔ کہتے ہیں جی پچھلے دنوں میرے پاس ایک مریضہ آئی، شاہ صاحب ہم ہیں سنی، آپ ہیں اہل حدیث، ہمارا علاج کر دیں گے؟ میں نے کہا جی جسمانی بھی کر دوں گا، روحانی بھی کر دوں گا۔ سبحان اللہ،
روحانی بھی کر دوں گا انشاءاللہ۔ آپ کو یاد ہے پیر نصیر الدین فوت ہو گیا، اس کی سگی بھانجی، انہوں نے ٹل لگا لیا علاج کرو، اللہ نے اس کی زبان ہی بند کر دی تھی، نوجوان عورت تھی، ایسے بولتی تھی، کیا حال ہے، آواز نہیں نکلتی تھی، ہر قسم کی پھونک، دم، درود، تعویذ نیچے سے اوپر سب کر دی، اللہ نے سنی نہیں سنی۔ کسی نے میرے پاس بھیج دیا، بیچ میں بات یاد آ گئی، مجھے اس نے آ کر تعارف کرایا، جی میں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا بھانجا ہوں۔ میں نے کہا گولڈے والے کا، میں چونکا، جناب حکم؟ کہ جی آپ بھی سید ہیں، ہم بھی سید ہیں، یہ میری بہن ہے، بیمار ہو گئی ہے، زبان نہیں کھلتی۔ میں نے کہا جمعے کے دن دم کرتا ہوں، ویسے میں جمعرات کے دن کرتا ہوتا ہوں، شاہ صاحب جمعے کو تشریف لائیں، ٹھیک 12:45 بجے یہاں پہنچیں گے، 2 بجے ٹھیک دم ہوگا۔ اس نے کہا جی حاضر۔ آئے تو میں نے رب کی توحید پہلے جمعے میں سنائی اس کو، سبحان اللہ۔ 1 گھنٹہ جو اس نے خطبہ سنا، سننے کے بعد کہتا ہے شاہ صاحب یہ دم بڑا اوکھا ہے یہ دم سے پہلے جو آپریشن ہوا ہے نا میرا، اور ساتھ میں کہتا ہے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ان کے سارے پیروں نے زور لگا لیے، اللہ اس عورت کا منہ ہی کھول دے، کھولنے والا تو ہے نا۔ 3 جمعے سنائے، تیسرے جمعے کے بعد انہیں ہاتھ کھڑے کر دیے کہ شاہ صاحب دم کریں یا نہ کریں جمعہ نہیں سن سکتے۔ میں نے کہا اچھا پھر آ جائیں کلینک پر جمعرات کو۔ یقین جانے میں نے اللہ سے اتنی دعا کی، یا اللہ کسی اور کو ٹھیک کر یا نہ کر، یہ توحید پرستوں کے در پر ایک مشرک خاندان کا فرد آیا، اللہ اس کی زبان تو کھول دے۔ ادھر اللہ نے میرا دم مکمل کیے، اللہ نے اس کی زبان کھول دی۔ وہی پیر جس کے در پر لوگ مٹھائیاں لے کر آتے تھے، وہ میرے اس دکان کے اوپر اتنی بڑی مٹھائی کی ٹوکری ٹال آیا۔ میں نے کہا رب نے سنی کہ نہ سنی۔ وہاں ایک بریلوی آیا ہوا تھا میرا ملازم، چند ہی دن ہوئے تھے، بڑاؤ سے میں سمجھاتا تھا۔ میں نے کہا ذرا ان سے پوچھو یہ کون ہے؟ جی آپ کون ہے؟ اس نے کہا جی ہم میر علی شاہ کی اولاد ہے۔ کہتے جی لوگ آپ کے در پہ جاتے ہیں، آپ وہابیوں کے در پہ کدھر آ گئے؟ رب نے سنی کہ نہ سنی؟ رب سنتا ہے، ہم سنانے والے بن جائیں۔ وہ جنگل میں 3 آدمی بند ہوئے گناہگار، ان سب نے کہا اللہ میں نے گناہ چھوڑا تھا تیرے ڈر کی وجہ سے، اگر واقعتاً تیرے ڈر کی وجہ سے چھوڑا تھا اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ پیغمبر فرماتے ہیں دعا ختم ہوئی، پتھر ہٹ کر وہ چلا گیا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا ہوں، ترمذی کے اندر حدیث ہے، دل کرتا ہے آنکھیں ہوں تو آپ کے چہرے کا دیدار کر لو، دنیا دیکھو۔ فرمایا 2 نفل پڑھ جا کر، وضو کر کر 2 نفل پڑھ۔ اس میں کیا تھا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، اللہ میرے اس شاگرد کی آنکھیں ٹھیک کر دے، تجھے کون پوچھنے والا ہے، تجھے کون کہنے والا ہے؟ پیغمبر کا صحابی بیان کرتا ہے ادھر سلام پھیرا، ایسے آنکھیں اللہ نے دے دی جیسے کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ سنی کہ نہ سنی؟ اور رب سنتا ہے، ان اللہ سمیع علیم، جیسے وہ سنتا ہے دنیا میں کوئی سن سکتا نہیں۔ مولوی کہے گا جی میں بھی سنتا ہوں، یہ کان ہے، اسے کو ذرا گھر کے اندر پیچھے بیٹھ کر پھر تو سن، پھر سن کر دکھا، تو کہیں اور ہوتا ہے اور وہ کہیں اور ہوتے ہیں، پھر سن کر دکھا۔ جیسے رب سنتا ہے کوئی سن سکتا نہیں۔ تو ہر حال میں کیا کرنا چاہیے؟ رب موڑتا نہیں، یہ سنتا نہیں، یوں کہا کریں، یہ سنتے نہیں وہ موڑتا نہیں۔ کیوں؟ یہ سوتے ہیں کہ نہیں سوتے؟ سو جاتے ہیں۔ میں نے صبح شاہ صاحب کو فون کیا، شاہ صاحب سوئے ہوئے تھے۔ سید ہیں کہ نہیں؟ ان کے سین کو سلام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے فون کیا، سوئے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ باہر گن مین کھڑے ہیں 4، اگر پیر صاحب سو رہے ہیں، بڑا سفر کر کر آئے ہیں، بات نہیں ہو سکتی، اسے مشکل پڑی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ کوئی سننے والا ہے؟ اوے بابا سن، وہ کہتا ہے میں نہیں سنتا۔ اوے آ ادھر آ، تجھے میں بتلاؤں، تو رات کی تاریکی میں آ، دن کے اجالے میں آ، تنہا آ، جماعت کے ساتھ آ، زبان ہو تو آ، گونگا ہو تو آ۔